بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سن لیں کیونکہ یہ اس کا تسلسل ہے. پچھلے ولاگ میں نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو ٹکٹ ہولڈرز نہیں مل رہے، یعنی لوگ نہیں آ رہے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے نشان پر، صوبائی اسمبلی کا ہو یا قومی اسمبلی کا. لہٰذا انہوں نے تاریخ بڑھا دی ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہے کنڈیشن اس وقت گراؤنڈ پہ، یہ ہے کہ امیدوار نہیں مل رہے اور منتیں کی جا رہی ہیں، اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارا ٹکٹ لے لیں. دوسری جانب کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے جی ایچ کیو سے، جی ہاں بالکل جی ایچ کیو سے یہ کہا جا رہا ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ سے کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کہ ہمیں سادہ اکثریت چاہیے. میاں صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو سادہ اکثریت چاہیے. اس کے بعد اگلا فرمان، اگلی خواہش آئی کہ میاں صاحب کو سادہ نہیں بلکہ انتہائی کمفرٹیبل میجورٹی چاہیے. اس کے بعد کل ایک اور ڈیمانڈ آ گئی ہے اور وہ آئی ہے کہ ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے تاکہ ہم ریفارمز کر سکیں، اور ہم بڑے وسیع تر ایجنڈے پہ آ رہے ہیں تو ہم اچھا کام کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے. اب یہ ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں اور ہم الیکشن جیت جائیں گے، لہٰذا ہمیں سادہ اکثریت، کبھی کمفرٹیبل میجورٹی اور اب 2/3 اکثریت. یہ ساری باتیں وہ کس کو کنوے کر رہے ہیں، یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت چاہیے؟ وہ ظاہر ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ سے کہہ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کیونکہ فوجی قیادت نے کروانا ہے، اور فوجی قیادت کی عمران خان صاحب کے ساتھ انتہائی ٹسل ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتہائی ٹسل ہے، انتہائی لڑائی چل رہی ہے، بلکہ جنگ چل رہی ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے کارکنوں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ، پوری کی پوری لیڈرشپ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے اور باقی لاہور جیلوں میں بند ہے، کچھ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں بند ہے. لیکن ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں. یہ پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے چیئرمین بھی اڈیالہ جیل میں ہوں، وائس چیئرمین بھی اڈیالہ جیل میں ہوں، صدر بھی اڈیالہ جیل میں ہوں، اسپیکر بھی اڈیالہ جیل میں ہوں، اور وفاقی وزیر بھی اڈیالہ جیل میں ہوں. سارے اڈیالہ جیل میں بند کر دیے ہیں. اور دوسری جانب لوگوں کا اغوا کیا جا رہا ہے اور لاپتہ کیا جا رہا ہے، نامعلوم مقام پہ پہنچایا جا رہا ہے، ان سے انٹرویوز ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ریکارڈ پہ تو آ رہی ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کمفرٹیبل زون میں ہیں، ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ان کا بھی خیال ہے کہ مجھے اقتدار جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا اور میں جو بھی کہوں گا وہ میری خواہش پوری کر دی جائے گی. یہ ہو رہا ہے. اور باقی چھوٹی جماعتوں کا آپ کو پتہ ہی ہے، ان بیچاروں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. ان کو تو جہاں سے آپ پکڑیں گے رسی ڈالیں گے اور کسی نہ کسی کے حوالے کر دیں گے. یہ ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے استعمال کرنے پڑے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو خود ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں تو جی باجوہ صاحب نے کہا تھا تو ہم ادھر چلے گئے، ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تو ہم ادھر چلے گئے، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو بے توقیر کرتے ہیں. بہرحال اب پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے. وہ دھڑکا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف آپس میں کوئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے ان کے درمیان منیمم ایجنڈے پر. اس لیے اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پھر آپ کا صوبہ سندھ آپ کو نہیں دیں گے، ہم سندھ گورنمنٹ پھر آپ سے لے لیں گے. اس طرح کے کام چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کچھ عرصہ تو خاموش رہی، لیکن اب وہ آ گئی ہے میدان عمل میں. اس کی وجہ ہے کہ سروائیول ہے، اور سروائیو کرنا ہے تو پھر اسی طرح ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2008 میں ان کی حکومت بنی اور 2013 تک رہی، اور جب محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، ان کی حکومت بنی تو 2013 میں ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا. اور ان کا خیال تھا کہ ہم میرٹ پہ ہماری حکومت بنتی ہے، لیکن اس وقت جب دھاندلا ہوا تو وہ اس کو نام دیا گیا آروز کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو آروز کا الیکشن قرار دے دیا گیا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا، ریٹرننگ آفیسر کا. اس کے بعد اگلا الیکشن مسلم لیگ نواز کا تھا، انہوں نے اس کو RTS کا نام دے دیا. اب وہ تو بعد میں آتے تھے، الیکشن ہونے کے بعد الزام آتا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے، یہ RTS کا الیکشن ہونے کے بعد. لیکن اب جو الزام آ رہا ہے وہ الیکشن ابھی ہوئے نہیں، شیڈول آیا نہیں، اس سے پہلے ہی نتائج مارکیٹ میں موجود ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ہر بک سٹال پہ دستیاب ہیں الیکشن کے نتائج. ہر جگہ، ہر ٹی وی پہ، ہر پروگرام میں ڈسکس نہیں ہوتا، سب کے پاس موجود ہے. کچھ نے ہمت کر کے 2 لوگوں نے رزلٹ اناؤنس کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو کہا گیا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا آپ نے، تو ان کو بلا کے سمجھا دیا گیا. بہرحال یہ اس وقت چل رہا ہے. لیکن آنے والا الیکشن جو ہے جس کا شیڈول نہیں ہوا وہ پہلے سے ہی متنازع ہو چکا ہے. اور عمران خان صاحب پہ تو الزام لگا تھا کہ یہ جب الیکشن جیت کے آ گئے
تو کہا گیا کہ یہ جناب سلیکٹڈ ہیں، یہ سلیکٹرز لے کے آئے ہیں، لیکن اس بار یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی آئے ہی نہیں، یعنی کہ ان کو اقتدار ملا نہیں، الیکشن ہوا نہیں، الیکشن متنازع، اور ان کو وزیر اعظم ابھی بنے نہیں ہیں، اور وہ وزیر اعظم صاحب متنازع ہو گئے اور ان کو نام دے دیا گیا ہے لاڈلے کا۔ اب لاڈلا جو ہے انوکھا لاڈلا، کیا کھیلنے کو مانگے چاند، اور یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آ گئی ہے میدان میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے جب اگریشن ہوگی تو ہی ان کی کوئی سنی جائے گی اور وہ اپنا صوبہ سندھ بچا سکیں گے۔ یہ دھڑکا، اصل دھڑکا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں پولیٹیکل ارینجمنٹ ان کی نہ ہو جائے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ان کا ہو، پولیٹیکل ارینجمنٹ نہ ہو، پولیٹیکل ایگریمنٹ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، ورنہ یہ کام ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ ایک پولیٹیکل فورس ہے سندھ اور ایک پولیٹیکل فورس ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ یہ دو قوتیں اگر آپس میں مل گئیں تو معاملہ ختم، اور پھر شاید جو ہے وہ کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ تو صورتحال اب میں آپ کو سنواتا ہوں کچھ چیزیں، کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہیں، وہ ذرا ضرور سنیے گا، اور اس کے بعد پھر میں آتا ہوں واپس آپ ہی کے پاس۔ پہلے ذرا سنیے خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بڑے غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ ان کا۔ پلیز یار میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہمارے دوست بولا جٹ کی طرح آتے، چیختے ہوئے آتے، گھوڑے پہ چڑھ کے آتے، تلوار اٹھا کے آتے، اور وہ کیا کہتے کلہاڑیاں لے کے آتے، بندوق لے کے آتے۔ یار یہ تو اچھی بات۔ یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ وہ آئے ہیں پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں اور ریڈ کارپٹ کے ساتھ آئے ہیں، سیکورٹی کے ساتھ آئے ہیں، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ آتے مولا جٹ بن کے۔ آگے سنیے۔ ایسے آتے کسی شاید یہ بھی الزام نہیں لگاؤں گا، میں راستہ نہیں لگاؤں گا کہ میں یہ کہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 4 دن جیل میں چلے جاتے جیسا تو سیاستدانوں کا قد بڑھ جاتا، ہماری ورکروں کی عزت ہو جاتی، تو وہ سیدھے جیل میں جاتے۔ یہ ایک نئی روایت بن گئی ہے کہ ہائی کورٹ چلی جائے اور کہتے نہیں ہم تو فلانے کو لے گئے تھے، فلانے کو لے گئے تھے، ہائی کورٹ رجسٹر جائے اور ہم وہاں لے ریڈ کارپیٹ پہ جاؤ پھر جاؤ۔ یہ کیا میسج دے رہے ہیں ہم پبلک کو؟ اتنے نواز شریف کا چھوٹا ہوا ہے بڑا نہیں ہوا۔ اس طرح سے آنے سے نواز شریف کا قد چھوٹا ہوا ہے بڑا نہیں ہوا، وہ چور راستے سے آئے ہیں۔ اور اب آگے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو پنکچر کرنے سے گریز کیا جائے، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نقصان ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ 100 اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ پھر بھی ہلکی پھلکی موسیقی اس نے شروع کی ہوئی ہے۔ اب اگلا سنیے جی۔ پاکستان میں یہ الیکشن مکمل نہیں ہو سکے گی اگر یہاں پنچر کیے گئے کچھ، کیونکہ آج کل پنچر کی لینگویج اور اگر یہ ہوا تو بہت نقصان ہوگا، شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہے اتنا بڑا نقصان ہوگا اگر کسی کو زور زبردستی اقتدار پہ بٹھایا گیا۔ اس وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوگا اگر اس دفعہ الیکشن چوری کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، اور وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ جو سارا الیکشن چوری کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، اور ایک پارٹی کو، ایک لیڈر کو، سب مل کے جی اس کو جتوانے کی کیا، الیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے، ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ اب آگے سنیے خورشید شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کو تسلیم اگر نہ کیا گیا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور کسی کو زور زبردستی لا کر اقتدار پہ اگر بٹھایا گیا تو یہ ناقابل قبول ہے۔ سنیے۔ اگر پھر سلیکشن ہونا شروع ہو گیا اور پاکستان میں لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا اپنا صحیح ووٹ استعمال کرنے کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کس کا بھی ہو، تو اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے عوام سے بات کی جائے، عوام سے رابطہ کیا جائے، تو اصل اسپرٹ ہونا چاہیے الیکشن کا،
और पार्लियामेंट में जाने का। अगर वो रास्ता हमने नहीं लिया, दूसरा रास्ता लिया, जोर जबरदस्ती किसी को ले आए, तो वो हुकूमत भी नहीं चलेगी और पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ेगा इसका मुतमिल हम नहीं हो सकते। उसके बाद जी नेक्स्ट, अब ये तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग नवाज क्या कह रही है, उनको उम्मीदवारों की तलाश है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक नहीं एक एक हल्के में 10-10 उम्मीदवार हैं और 10-10 ख्वाहिशमंद हैं और कहते हैं कि हमें टिकट मिले और हम हाजिर हैं। अब वहां पे लड़ाई हो रही है टिकटों के टिकट के हसूल की, और वहां पे कोई आ ही नहीं रहा मुस्लिम लीग नवाज का, जिसको कहा जो कह रहे हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत हमें लेके दें, जीएचक्यू से कह रहे हैं और किसी मेरे और आपसे तो नहीं कह रहे, और ना ही वो आवाम से कह रहे हैं, ना ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत हमें लेके दें, तो वो इसलिए कह रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रहा है, अब वो जरा सुनिए कि उसने टिकट कैसे तकसीम करने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब से मिले और जरा सुनिए क्या कहते हैं। सबको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट इमरान खान देगा, कोई और शख्स के पास इख्तियार नहीं है। लिहाजा यह सबको क्लियर होनी चाहिए कि टिकट कोई नहीं दे सकता है सिवाय इमरान खान के, और टिकट जो है मेरिट पे दिए जाएंगे। ये है जी, टिकट मेरिट पे दिए जाएंगे। अब नए लोग जो आ रहे हैं पार्टी में, नए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं और कई कई लोग करना चाहते हैं, और उसके बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा। खैबर पख्तूनख्वा से 5 लोग आना चाह रहे हैं, तगड़े लोग आना चाह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाह रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि जनाब ये 5 लोग आना चाह रहे हैं, तो क्या हुक्म है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनिए। मैंने 5 नाम सबमिट किए जो आ रहे हैं। एक शख्स के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, उनकी तवीन नहीं करूंगा, पब्लिक में उसका नाम नहीं बताऊंगा। 4 लोगों को उन्होंने खुशामदीद कहा। मैंने उन्हें यह भी कहा कि लोग गैर मशहूर तौर पे आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग अपने इन नए आने वालों को अपना पार्टी में हरीफ समझ के शायद कुछ मज़ाहमत करें। तो उन्होंने कहा कि केपी के हवाले से अली अमीन खान का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, और मैं पार्टी डिसिप्लिन की इस मौके पे कतई किसी को खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दूंगा। सर तो ये आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, मैंने सारी आराम से, बिल्कुल उसमें कोई एडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कट नहीं लगाया, आपके सामने रख दी है। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है जो कि रेजिस्ट कर सकती है, जिसका वोट बैंक है, एक दूसरा बड़ा सूबा उसके पास है और सिंध का होने के एतबार से उसको एज हासिल है। बाकी तो सारी सियासी जमातों को, छोटी जमातें हैं, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वो MQM है, वो GDA है, वो काफ लीग है, वो कोई और जमात है, ये इनको तो वो भेड़ बकरियां समझते हैं। JUI है, ये भेड़ बकरियां के जैसे कान से पकड़ेंगे आप कर देंगे। तो इस वक्त की सूरत हाल इतनी, और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, तो आप देख लें कि क्या रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और लोग क्या कहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।